بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے پولیٹیکل کرائسس، پھر جناب اکنامک کرائسس، اور اب کانسٹیٹیوشنل کرائسس. ان سب چیزوں کا حل کیا ہے اور یہ سب چیزیں جا کے رکیں گی کہاں پہ؟ ان سب کو جاننا، ان سب کا حل نکالنا، اینڈ واٹ از دا وے فارورڈ، اس کو لے کے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے. میرے خیال میں وے فارورڈ اور جو ابھی جو کرائسس چل رہا ہے اور اس کرائسس کا حل کیا ہے، اس کرائسس کا حل ہے بھی یا نہیں ہے، یا یہ پرولونگ کرے گا، اسٹریچ کرے گا، اور اسی طرح جناب مسئلے مسائل بڑھتے رہیں گے. ان سب چیزوں کو ہم نے وے کرنا ہے آج، ان سب چیزوں کو لے کے آگے چلنا ہے ہم نے، اور کوشش کریں گے کہ اس میں سے کوئی حل نکال سکیں. The best person I can find was چودھری اعتزاز احسن صاحب، جو ہمیں کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے اس میں سے نکالنے کا حل بتائیں، وے فارورڈ بتائیں، اور بتائیں کہ یہ جو ملک جو ہے، پہلے جیسے میں نے کہا، پہلے جناب پولیٹیکل کرائسس، پھر اکنامک کرائسس، اور ناؤ دا کانسٹیٹیوشنل کرائسس. ان سب کو لے کے اگر ہم آگے چلیں اور ان کا حل نکالنے کی کوشش کریں تو کیا یہ ممکن بھی ہے یا نہیں جی؟ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. کیسے ہیں آپ؟ جی شکریہ. چوہدری صاحب، آپ نے مجھے میرے شو میں کہا تھا لائک a few weeks back کہ جناب کوئی بھی یہاں پہ مت سوچے بھی مت کہ جناب 90 دن کے بعد الیکشنز نہیں ہو سکتے. اگر نہیں ہو سکتے اور آپ نے اتنے وثوق سے کہا تھا تو ابھی بھی آپ اس چیز پہ قائم ہیں، یا یہاں پہ کوئی ifs and buts آ گئے ہیں، یا ابھی کوئی سچویشن چینج ہو گئی ہے، یا ابھی کوئی سچویشن چینج ہونے جا رہی ہے جی؟ رانا صاحب، مجھے یقین ہے کہ چیف جسٹس والے بینچ نے جو فیصلہ 1 مارچ کو دیا تھا، 1 مارچ کو جی، جو 5 ججوں کا فیصلہ تھا جس میں 2 نے اختلاف کیا تھا. 5 جج جو تھے وہ چیف جسٹس اور جسٹس ان کے ساتھ یحییٰ آفریدی تھے اور منیب اختر صاحب تھے. یحییٰ آفریدی نہیں، یحییٰ آفریدی تو ڈسینٹ کر گئے تھے. ان کے ساتھ منیب اختر اور اعجاز الحسن غالباً تھے. ان 3 ججز کا فیصلہ وہ برقرار رہے گا، اچھا، اس کے مطابق چلے گا آگے معاملہ. یہ میں نے تب بھی کہا تھا 90 دن کا جو کمانڈ ہے کانسٹیٹیوشن کا، وہ مانا جائے گا، وہ ایکسیپٹ کیا جائے گا، اور اس پہ جو ڈسینٹنگ ججز بھی تھے اس 1 مارچ کے حکم میں، وہ تھے منصور علی شاہ صاحب اور مندوخیل صاحب، جمال مندوخیل. وہ بھی ایکسیپٹ کریں گے کہ 90 دن کے اندر ہی الیکشن ہونا ہے، اور اس کو ڈیلے کرنے کی جتنی کوشش ہے یہ صحیح ناکام اور خام ہے. اب اس میں کچھ کر گئے ہیں، یہ میں مانتا ہوں انفیکٹ کر گئے ہیں، پر یہ ڈیٹ جو ہوگی، یہ جب بھی عدالت فیصلہ دے گی، اور یہ تو پرسوں ترسوں مطلب 3-4 دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا، یہ ڈیٹ ہوگی 90 پلس. 90 پلس 15 دن 20 دن جو بھی وہ 90 پلس کنڈون کرنے، اس لیے وہ دے دیے جائیں گے کہ اس چیف الیکشن کمشنر نے پہلے لاپرواہی میں گنوائے ہیں دن، ٹائم گزارا ہے. ساری قوم کا ٹائم ہے، یہ قوم کا ٹائم ہے، اور قوم کی حکومت ہے. یہ حکومت بائی دی چوزن ریپرزینٹیٹیوز ہی ہو سکتی ہے. 90 دن کے بعد انلیس سپریم کورٹ اس کو کچھ ایکسٹینشن دیتا ہے، یہ جو نگران ہے یہ بالکل انلیگل ہو جائیں گے. یہ انلیگل ہو جائیں گے، ان کا کوئی اختیار نہیں ہوگا یہ جا کے آٹا بانٹتے رہیں یا کچھ کرتے رہیں، کوئی اختیار نہیں. ان کا پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفر، اس میں کرسی پہ بیٹھنا ان کے لیے ناجائز ہو جائے گا آئین اور قانون کے تحت. یہ ایک سٹاپ گیپ طریقہ ہوتا ہے. دی گورننس ہیز ٹو بی رن اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن. پریامبل میں لکھا ہے بائی دی چوزن ریپرزینٹیٹیو. اب بائی دی چوزن ریپرزینٹیو مینس کہ الیکشن ہوں گے، الیکشن کے بعد جو گورنمنٹ بنے گی وہ صوبائی بھی وہی بنے گی اور وفاقی بھی وہ بنے گی. اب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو 90 دن میں ہو نہیں سکتے اور 90 دن بائنڈنگ نہیں ہے.
اور 90 دن میں، اور یہ تو الیکشن ایک ہی دن ہونے چاہیے صوبوں میں اور وفاق میں، اور جو اگر کوئی صوبہ ڈیزالو بھی کر دیتا ہے تو یا باقی ساری اسمبلیز ڈیزالو کریں تاکہ اس کے ساتھ ہوں، یا اس کو بھی بغیر حکومت کے چلنے دیں، آئینی حکومت کے۔ یہ کہاں کی بات ہے؟ یہ نظریہ ضرورت ہے۔ اور اس وقت پھر جو جھگڑا ہے، جو کانٹیسٹ ہے پاکستان میں، وہ نظریہ ضرورت کے پجاریوں میں ہے اور آئین کے پیروکاروں میں۔ کس طرح؟ نظریہ ضرورت کیا ہے؟ نظریہ ضرورت یہ ہے کہ جی یہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے الیکشن ہونے چاہیے، یا یہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو ایبروگیٹ نہیں کی، منسوخ نہیں کیا جا سکتا آئین کو، اور فوج نہیں آ کے مارشل لا لگا سکتی۔ یہ آئین میں لکھا ہوا ہے۔ آئین میں آرٹیکل 6 بھی ہے، آرٹیکل 245 بھی ہے، سبارڈینیشن آف دی آرم فورسز ٹو دی سویلین ول، یہ سب کچھ ہے۔ پر جب ضیاء الحق نے مارشل لا لگا دیا ہے تو وہ ضرورت تھی، وہ کیا کریں، وہ یہ ہو رہا تھا، وہ گڑبڑ ہو رہی تھی، ساری گڑبڑ تھی، ضرورت تھی۔ ایوب خان نے مارشل لا لگا دیا ہے تو کیا کریں، وہ ضرورت تھی۔ یہ نظریہ ضرورت جو ہے، جو کہ جس کو مسٹر جسٹس منیر، چیف جسٹس منیر نے، وہ اصل پہلے آتھر تھے 1954 میں تمیز الدین کیس میں، پھر وہ انہوں نے 1956 میں ججمنٹ دی نظریہ ضرورت پر مبنی، اور 1958 200 کیس میں تو انہوں نے سارا ملک کا نظام نظریہ ضرورت کے تابع کر دیا اور مارشل لا لگ گیا۔ ایک طرف یہ ہے نظریہ ضرورت کہ 90 دن ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں پابندی ہونی چاہیے ان کی، لیکن اس وقت ہو نہیں سکتا 90 دن، اتنا سب پیسے نہیں ہیں، اتنا سب وہ فوج اپنی نفری نہیں دینے کو تیار، رینجرز نہیں آ سکتے۔ دوسری طرف چیف جسٹس کھڑا ہے عمر عطا بندیال، وہ کہہ رہا ہے کہ جی آئین بالا دست ہے، ہم پہ سے بھی بالا دست ہے، اور آئین کے مطابق چل رہا ہے اس ملک نے۔ اگر ہمارا کوئی اختیار رہا اور 90 دن کے اندر اندر آپ نے کرانا ہے، اب آپ کچھ تجاوز کر گئے تو میں آپ کو کچھ ڈیٹ کلوزسٹ ٹو 90 days آفٹر کلوزسٹ ٹو 90 days، وہ اس کے 90 days کے گزر جانے کے بعد اس میں آپ کر لیں۔ اچھا، یہ چیز بڑی واضح شمس ہے کہ دو اس وقت گروپس ہو گئے۔ ایک وہ جو جسٹس منیر کی روایت پہ چلنا چاہتے ہیں کہ جی نظریہ ضرورت، ڈاکٹرن آف نیسیسٹی۔ ایک دوسرے ہیں جو اس وقت چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے، وہ کہتے ہیں نہیں، وی وانٹ دا کانسٹیٹیوشن ٹو اپلائی، کوئی ڈاکٹرن آف نیسیسٹی نہیں ہوتا۔ نیسیسٹی ایک جج نے کہا تھا، برطانوی جج نے، ڈاکنز نے کہا کہ نیسیسٹی از اے ڈور، once open no one will be able to shut۔ پھر تو آئین رہ ہی نہ گیا، ہر چیز کو آپ ضرورت کے تحت آئین سے انحراف، ہر انحراف کو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جی ضرورت ہے۔ تو یہ دو کی کانٹیسٹ ہے، ان دو ذہنوں کی کانٹیسٹ ہے، اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کیا الیکشن آپ نے کروانے ہیں کہ نہیں کرانے۔ اچھا، اگر نہیں کرانے اور چوزن ریپریزنٹیٹیوز کی حکومت آپ نہیں چاہتے تو پھر آپ گریز کا کوئی بھی بہانہ مل سکتا، اس سے تو کوئی عدالت نے اپ ہولڈ ہی کر دینا، گریز کا کوئی بہانہ کر کے آپ کہیں جی ابھی یہ 8 اکتوبر کو ہوں گے، 8 اکتوبر قریب آئی تو پھر کہا جی دہشت گردی بھی ہو رہی ہے، دہشت گردی 90 کے دہائی سے ہو رہی ہے، اور اتنے بڑے واقعات، بی بی شہید کا واقعہ کوئی چھوٹا واقعہ تھا، اس کے بعد بھی الیکشن ہوئے، وہ 10 دن 15 دن 20 دن بڑھا دیے گئے، پر وہ اسی لیے کہ ٹیمپر ذرا ڈاؤن ہو جائے تو آپ الیکشن کرائیں۔ ٹھیک، اچھا اتنے بڑے واقعے کے بعد بھی۔ اچھا چوئی صاحب، 2-3 چیزیں آپ نے ذکر کیا۔ آپ نے کہا کہ جو آ سکتا ہے فیصلہ ٹینٹیو، وہ فیصلہ یہ آ سکتا ہے کہ 90 دن کے اوپر تھوڑا سا ٹائم، تھوڑے سے دن اوپر کر کے ہو سکتا ہے کہ اس قسم کا کوئی ڈیسیژن آ جائے، لیکن جو ایکچوئل ڈیسیژن تھا، جو پہلے ڈیسیژن لیا گیا تھا، وہ اپ ہولڈ کرے گا۔ تھوڑا سا ایج مل سکتا ہے، کچھ دنوں کا ایج مل سکتا ہے۔
اچھا ایک تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس میں کتنے دنوں کا ایج مل سکتا ہے، نمبر 1. نمبر 2 آپ نے کہا جناب کہ یہاں پہ ڈاکٹرین آف نیسیسٹی کے لیے ایک آئی وڈ سے ایک گروپ ہے، دوسرا جو گروپ ہے دیٹ سٹینڈز ود دا چیف جسٹس آف پاکستان. ناؤ اگر یہ سپلٹ ہے اور اگر فل بینچ بیٹھتا ہے تو ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ 2 questions چوئی صاحب. فل بینچ بھی ہے. اب تو مشکل یہ ہے اور یہ بڑی ٹریجڈی ہے، بڑی ٹریجڈی ہے کہ جب شہباز شریف صاحب نے یہ پریس کانفرنس میں کہا، چیف جسٹس سے میں استدعا کرتا ہوں کہ ہمارے کیسز ان ججوں کے سامنے نہ لگائے جائیں جو ہمارے خلاف ہیں. اچھا اب یہ انہوں نے خود دراڑ 2 گروپ بنا دیے، ایک جو شریف خاندان کے حق میں ہیں ججز اور ایک جو شریف خاندان کے خلاف ہیں. اب اگر یہ ہے تو ایکچولی اس وقت اتنے کلیئر ہیں ہم کہ کون سا جج کدھر جائے گا، کہ ججز کے ماتھے پہ مور لگی ہوئی انہوں نے لگا دی ہے شہباز شریف نے کہ یہ ہمارے خلاف ہے، اس پہ ہمارا کیس نہ لگے، یہ ہمارے حق میں ہے، اس میں اس کے سامنے ہمارا کیس لگے. ایسی بات پرائم منسٹر کے لیے کرنی، اور پھر وہ اب آپ بینچ بنا دیں، میں آپ کو بنا دوں گا کہ کس کی طرف زیادہ. اگر 15 جج بیٹھتے ہیں تو یہ چیف جسٹس کے حق میں فیصلہ ہوگا. اچھا لیکن اگر آپ نکالتے ہیں ان کو، اعجاز الحسن صاحب کو اور ان کے ساتھ نقوی صاحب کو، کہ انہوں نے پہلے تجویز کی تھی کہ سو موٹو کا ایکشن لیا جائے اور چیف جسٹس کو لکھا تھا، انہوں نے لکھا تھا، تو چونکہ انہوں نے پہلے لکھ دیا تھا کہ سو موٹو لیا جائے اس معاملے میں، انہوں نے مائنڈ اپنی دے دی تھی، ان کو آپ نہیں رکھ سکتے بینچ. تو ان کا وہ اٹارنی جنرل اور گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ بھی اعتراض کرتی ہے ان کو نہ رکھ. وہ 2 نکل گئے تو پھر چیف جسٹس کے حق میں ہو جائے گا، پھر چیف جسٹس کے خلاف ہوگا فیصلہ، نظریہ ضرورت پہ ہوگا. اب اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ ان 2 نے اپنی مائنڈ پہلے دے دی ہے اور اس پہ ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے، تو وہ 2 جو کہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لائی ہی نہیں کرتی، یہ پٹیشن لائی نہیں کرتی 184(3) کے تحت، اس پہ عمل ہی کچھ نہیں ہونا چاہیے. اب انہوں نے بھی اپنی اوپینین دے دیا، حتمی دے دیا اس معاملے میں کہ یہ بنتی نہیں ہے پٹیشن. اچھا ان کو بھی ایکسکلوڈ کرو، ان کو 2 کو کر دو، تو پھر جو آئین کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں جج، ان کا پلڑا بھاری ہے، جو نظریہ ضرورت کے ساتھ ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. اب اگر 2 جو اب رہ گئے 4 نکل گئے 9 میں سے، تو اب 5 رہ گئے. 5 کا فیصلہ جو ہے وہ 3 اور 2 سے چیف جسٹس اور آئین والوں کے حق میں ہے، اور 2 کا نظریہ ضرورت کا. دونوں جو وہاں 5 میں ہیں وہ یہ ریکگنائز کرتے ہیں کہ 90 دن کا ٹائٹ شیڈیول ہے، یہ ریکگنائز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ واپس ہائی کورٹ کو بھیجتے ہیں اور ہائی کورٹ کو 3 دن کے اندر فیصلہ کرنا پڑے گا. 3 دن. ابھی تک ہائی کورٹ نے ویسے فیصلہ کوئی نہیں کیا. اچھا کوئی اسٹے نہیں ہوا ہائی کورٹ. ٹھیک. ابھی تک ہائی کورٹ نے فیصلہ نہیں کیا، ہم ان کے فیصلے کا انتظار کرتے رہے. پر ان کے آرڈر میں لکھا ہے، جو کہ ابھی اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا کیونکہ وہ مائنورٹی کا آرڈر تھا، ان کا وہ اقلیت کا تھا، اکثریت کا آرڈر امپلیمنٹ ہونے جا رہا تھا جب اس کو وہ لے گیا ہے اب چیف الیکشن کمشنر اکتوبر کی ڈیٹ پہ، ورنہ وہ 30 اپریل پہ الیکشن ہونا تھا اور یہ 30 دن رہ جانے تھے، اور خود ڈیٹ فکس کی تھی الیکشن کمشنر نے. پر وہ بھی ایک کمال ہی شخص نظر آتا ہے مجھے، جس طرح وہ ڈیفائی کرتا ہے سپریم کورٹ کو اور اپنا ایک سب کچھ سمجھتا ہے. پر بہرحال یہ جو اب اس ادھر واپس لوٹے، پھر وہ 4 نکال دیں تو وہ 5 ممبر بینچ ہو جاتا ہے، جس نے پہلے ہی فیصلہ دے دیا. 1 مارچ کو 5 ممبر بینچ نے فیصلہ دیا. اس کے خلاف استدلال کیا دیا لا منسٹر اور اٹارنی جنرل نے؟ استدلال دیا کہ جی 2 ججز جو کہہ گئے تھے کہ پٹیشن بنتی نہیں ہے، ان کو آپ بیچ میں شامل کرو. بھئی وہ بینچ میں بیٹھے ہی نہیں ہیں.
آخری جو 3 ہیئرنگز ہوئی ہیں ری کانسٹیٹیوٹڈ بینچ نے جو کی ہیں وہ 3 بیٹھے نہیں ہیں. اگر اس میں بیٹھے ہوتے شاید ان کو وہ اپنی اوپینین بدل لیتے بحث سننے میں. ان کو کوئی مانے تو نہیں تھا, پر دے چوز ناٹ ٹو سٹ. انہوں نے خود کہا کہ ہم نہیں بیٹھیں گے. اب اگر آپ نہیں بیٹھتے اور آپ وہ بحث ہی نہیں سنتے جو فریقین نے بحث پیش کی ہے, بحث سنتے تو ہو سکتا ہے آپ اپنی رائے تبدیل کر لیتے. بحث نہیں سنی تو آپ اپنی رائے, جو کہ بحث سنے بغیر ہے, اس پہ کس طرح آپ قائم رہ سکتے ہیں اور آپ کی گنتی شمار اس کیس میں ہو سکتا ہے. ٹھیک, وہ کیس, اس کیس کا جو فیصلہ ہے, میں آپ کو 1 مارچ کے صرف 1 منٹ آدھا منٹ دوں گا. جی, 1 مارچ کا جو فیصلہ ہے, جس کو یہ کہتے ہیں 7 ممبر کا فیصلہ ہونا چاہیے, 7 گنے, اور 4-3 سے یہ اس کے حق میں ہے, ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے حق میں ہے. جی, تو وہ 7-3 قسم, اس 5 ججز بیٹھے ہیں, 5 ججز نے سنا ہے, اور پہلا جملہ جو اس کا ہے جو اوپن کورٹ میں پڑھا گیا اوپن کورٹ, اور 5 بیٹھے ہوئے تھے. جی, بائی اے میجورٹی آف 3-2. جی جی, بالکل بالکل رانا صاحب, بائی اے میجورٹی آف 3-2 یہ فیصلہ ہے. جی ہاں, ایسے ہی ہے جی, ایسے ہی. وی پاس دا فالوئنگ آرڈر. جی, اچھا, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 2 نے ڈسینٹ کیا ہے, اور یہ 3 کا آرڈر ہے. اب 3 کا آرڈر سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, ٹھیک, اور اس نے یہ کہا ہے کہ آپ الیکشن کراؤ جی, ڈیٹ لو فوراً گورنر سے بھی, فوراً صدر سے بھی ڈیٹ لو, اور پنجاب اور خیبر پختونخوا میں فوراً الیکشن کا اہتمام کرو. یہ اپنا چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن بالکل بالکل چوہدری صاحب کان پہ نہیں دھرتے اس آرڈر کو. بالکل. میں چوہدری صاحب ایک کمپلشن ہے, ایک چھوٹی سی بریک لے لوں. میں بریک لے کے واپس آتا ہوں, آپ کے سامنے 2 رکھنا چاہتا ہوں. ایک سوال تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے, ایک سرٹن ٹائم پیریڈ رکھا ہوا ہے, اور وہ ٹائم پیریڈ یہ ہے کہ 90 ڈیز کے بعد ایک سرٹن ٹائم پیریڈ ہے, کچھ دن ہیں کہ ان دنوں کے اندر الیکشنز کروا دیے جائیں. وہ کتنے دن تک ہو سکتے ہیں ٹینٹیٹیولی آپ کی نظر میں؟ سیکنڈلی, مردم شماری دیکھی جائے تو وہ ابھی اگر الیکشن جاتے ہیں, مطلب کہ یہ 2 صوبوں میں الیکشنز ہوتے ہیں, یعنی کہ کے پی کے میں اور پنجاب میں اگر الیکشنز ہوتے ہیں, تو وہ مردم شماری پرانی مردم شماری کے تحت ہوں گے, اور جناب جو حلقہ بندیاں ہیں وہ بھی شاید اس میں بھی 19-20 کا فرق ہو. لیکن جب دوسرے الیکشنز آئیں گے, یعنی کہ دوسرے صوبوں کے, سندھ کے الیکشنز آئیں گے, بلوچستان کے الیکشنز آئیں گے, اینڈ فار دیٹ میٹر جناب مرکز کے الیکشنز آتے ہیں, نیشنل اسمبلی کے الیکشنز آتے ہیں, تو وہ پھر کس مردم شماری کے تحت ہوں گے, وہ بھی ایک کوسچن مارک ہے. وہ اس پہ ذرا آپ اپنی روشنی ڈالیے گا, آپ کی انپٹ چاہیے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اعتزاز احسن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جی اعتزاز احسن صاحب, مردم شماری کی بات ہوتی ہے کہ مردم شماری جو ہے جناب وہ پرانی مردم شماری کے تحت ہوں گے اگر یہاں پہ الیکشنز ہوتے ہیں, یعنی کہ 2 صوبوں میں, کے پی کے میں اور پنجاب میں, تو پرانی مردم شماری کے تحت ہوں گے. اور جب مرکز کی بات آئے گی, مرکز میں الیکشنز کی بات آئے گی, بلوچستان میں بات آئے گی الیکشنز کی, سندھ میں آئے گی, ان صوبوں میں جب آئے گی الیکشنز کی بات, تو پھر وہ کون سی مردم شماری کے تحت ہوں گے, یہ کون سی مردم شماری کے تحت ہوں گے, وہ ایک یہاں پہ ایک بحث چھڑی ہوئی ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ 90 ڈیز کے خلاف جو دیے جا رہے ہیں نا استدلال, ایک یہ دیا جا رہا ہے کہ 90 ڈیز میں اگر ایک اسمبلی میں 90 ڈیز ہوں, دوسرے اسمبلی بھی ڈیزالو کسی اور وقت ہو جائے, تو یہ مختلف اوقات پہ فیڈرل اور پروونشل الیکشن ہوا کریں. انڈیا میں روز یہ ہو رہا ہے. انڈیا میں ریاستوں کے الیکشن 5 سال کے لیے ہو رہے ہیں, اور انڈیویجول ریاستوں کے ابھی ان کے کوئی 8 ریاستوں کے کتنے ہوئے ہیں, ان کی 32 ریاستیں ہیں, اور یونین گورنمنٹ ایک ہے. یونین گورنمنٹ میں جب الیکشن ہو جاتا ہے تو سارے انڈیا پہ ایک طرح سے اس کا ایک انفلوئنس ہے. تو یہ صوبے وہاں نہیں روتے چلاتے کہ جی آپ یونین گورنمنٹ کو بھی انٹرم کیئر ٹیکر یا کوئی اس قسم کی گورنمنٹ بنائیں تب ہماری الیکشن کرائیں. ہماری تو مخالف پارٹی جو ہے بی جے پی کی یونین گورنمنٹ ہے, اور کانگریس کیا ہے کہ جی مجھے تامل ناڈو کے اور مہاراشٹر کے الیکشن لڑنے پڑ رہے ہیں, اور بنگال کے اور اڑیسہ کے, اور ہمیں یہ آپ دیکھیں, یہ اگر ایک دن کا اصرار جو کرتا ہے نا,
وہ وفاق کو، پاکستان کے وفاق کو جڑ سے اکھیڑنا چاہتا ہے. یہ چیف منسٹر کی رائٹ ہے. ایک صوبے میں ڈیموکریسی ہے, ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے, وہ کانفیڈنس نہیں کمانڈ کر سکتا چیف منسٹر, اینڈ دا گورنمنٹ فالز اینڈ دا الیکشن ہیو ٹو بی کالڈ بیکاز دا گورنمنٹ از ناٹ ان میجورٹی. اب الیکشن جب آپ کال کرتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ جی یہ تو سب ایک دن ہونا چاہیے. اگر سب کا یہ آپ کر دیں ایک دن ہونا چاہیے, اور تو میں مطلب ہے کہ پریشان بہت ہوں کہ یہ تو وفاق کا, بلوچستان والوں کو آپ نے پنجاب کے گھٹنے کے ساتھ باندھ رکھنا کہ جی جب پنجاب میں ڈیزالو ہوگی تب آپ بھی ڈیزالو, اگر آپ نہیں پنجاب میں یا سندھ میں پہلے ڈیزالو ہو پھر آپ کی ہو, پھر جو اب لوگ اٹانومی کے تحت جو بھی بندہ پرنسپل آف یہ جو وفاقیت میں بلیو کرتا ہے, اس کے لیے تو یہ وفاق کو ختم کر دینا ہوا نا, کہ سب ایک سٹارٹنگ لائن پہ ہوں گے. سٹارٹنگ لائن ایک نہیں ہوتی, ایک دفعہ ہوتی ہے. ہوئی کیوں ہے یہ کہ ہمارے ہاں مارشل لا لگتا ہے. مارشل لا میں کے بعد جب الیکشن ہوئے وہ صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلیوں کے ایک دن ہوئے, جس طرح 1988 میں, 1985 میں, 1988 میں, اس کے بعد پھر وہ ایک دن چلتا رہا. اسی طرح مشرف کا جب مارشل لا ختم ہوا 2002 میں, اور ایک لنگڑی لولی جو جمہوریت بحال ہوئی تو ایک ہی دن سب کے الیکشن ہوئے, پھر وہ آئندہ بھی ایک دن. تو یہ ایک دن وفاق کے لیے مجبوری نہیں ہو سکتا ایک وفاقی ریاست کے لیے. اور یہ بالکل, یہ اگر صرف یہ بحث یا دلیل دے رہا ہوتا وہ عطا تار, تو میں پھر بھی ذرا کہتا سیریسلی نہ لیتا اس کو. صرف خواجہ آصف دے رہا ہوتا جو وکیل نہیں ہے, میں اس کو بھی سیریسلی نہیں لیتا. پر یہ اٹارنی جنرل اور لا منسٹر جو کہ کچھ سمجھتے ہیں قانون کو, وہ بھی یہ بحث کر رہے ہوں تو یہ تو بڑا تکلیف ہوتی ہے کہ آپ نے وفاق کو کچل دینا ہے. اب رہی آپ کی دوسرا سوال سینسس کا. کوئی الیکشن پاکستان میں ابھی تک نہیں ہوا جو کہ اس بنیاد پہ ہوا ہو کہ پریویس سینسس پہلے ہو چکا ہے, اور یہ مطلب ہے سینسس ہوا ہے نیکسٹ بفور دی الیکشن. The census that has taken place just before the elections, اور اس کے نئی حلقہ بندیاں بنی ہیں اس سینسس کی بنیاد پہ, اور یہ زیادہ تر الیکشن اس کو قطع نظر کر بالکل اس کو نظر انداز کر کے ہوا ہے کہ یہ بھی ہوا ہے, وہ یہ ہونا چاہیے. لیکن آپ کیا سینسس کا انتظار کرتے رہیں گے, یا آپ چاہیں گے کہ آپ کی حکومت, آپ کے حکمران صوبائی لیول پہ بھی وفاقی لیول پہ بھی وہ چوزن ریپرزینٹیٹیوز آف دی پیپل ہو. وہ جس دن یہ 91 دن ہونا ہے, 91 days سبجیکٹ ٹو واٹ دا بینچ آف دا چیف جسٹس سیز, اور کوئی اس کو ضرورت نہیں ہے فل کورٹ بنانے کی. فل کورٹ میں اور جھگڑا ہوگا, صرف جھگڑا ہوگا, تماشا لگے گا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ دیکھیں 2 ججز نے گریز کیا اس سے سننے, کل اور آج 2 ججز نے, 2 جج صاحبان نے گریز کیا اور وہ چھوڑ گئے. اب وہ ملے ہیں چیف جسٹس کے ساتھ اور دیگر اپنے بینچ پہ بیٹھے ہوئے ججز کو چیمبر میں چیف جسٹس کے, وہاں سے وہ چل کے آئے ہیں ٹو دی کورٹ روم. کورٹ روم میں بیٹھتے ہی انہوں نے کہا ہے, پہلے ایک دن ایک صاحب نے کہا کہ جی میں نے تو نہیں بیٹھنا. وہ بھائی صاحب آپ نے نہیں بیٹھنا, آپ چیمبر میں بتا دیں چیف جسٹس کو کہ میں نہیں بیٹھوں گا. آپ راہ چلتے بتاتے ہیں کہ جی میں بات کرنی ہے, میں نے ایک بات کرنی ہے, میں نے سٹ آن دی بینچ. آپ سب کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ ریکیوز کر رہے ہیں, اور ایک اس کے پوری. اچھا دوسرے صاحب وہ انتظار کرتے ہیں دوسرے دن کا کہ یہ کیس نہ چلے, وہ ایک دفعہ بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہوئے, اس کی دوبارہ لسٹنگ ہونی ہوتی ہے, اس کا زیادہ وہ وکیل بھی کہہ سکتا ہے جی مجھے تو نہیں تھا علم کہ آپ نے ریکانسٹیٹیوٹ کر کے اور
نیا بینچ بٹھا دینا. اب اس کے فلو کے لیے میں رکھنے کے لیے یہی بیسٹ ہوتا ہے. چیف جسٹس نو دیٹ, ججز نو دیٹ, کہ جتنے باقی آپ چلے جائیں چھوڑ جائیں, باقی جتنے جج ہیں وہ بیٹھے رہیں, کیونکہ انہوں نے اس کا سارا احاطہ کیا ہوتا ہے جو سچویشن ہے. یہاں تو یہ عالم ہوا ہے کہ چیف جسٹس کو وہ کھل کے چیف جسٹس کے خلاف کو لیٹر لکھتے ہیں جس میں تنقید کرتے ہیں بڑی چیف جسٹس کی, اور اس کو میڈیا کو جاری کیا ہوتا ہے. کبھی میں نے نہیں یہ سنا, یہ پچھلے 1 سال میں دیکھیے نظیریں کہ وہ کورسپونڈنس ہے بٹوین دا چیف جسٹس اینڈ اے جج, اور وہ نیچے ایشوڈ ٹو دا رجسٹرار, کاپی ٹو رجسٹرار, کاپی ٹو سو اینڈ سو, کاپی ٹو دی میڈیا اور دا پریس. آپ بینچ پہ ایک بینچ پہ بیٹھ کے آپ کہتے ہیں باقی سارے بینچ سارے جج یہ کیس نہیں سن سکتے 184(3) کا. بھائی اگر میں سپریم کورٹ کا جج ہوں, میں پوچھوں گا آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے. دیر از اے پرنسپل آف کامٹی امنگ ججز, جس طرح کامٹی امنگ نیشنز ہوتا ہے, کامٹی امنگ ججز, کہ ایک جج ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا ایک دوسرے سپریم کورٹ کے جج کو یا دوسرے ہائی کورٹ کے جج کو روک نہیں سکتا انلیس وہ کسی ٹرائیبیونل پہ بیٹھا ہو. ہاں اگر سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بیٹھا ہوتا, وہاں کر رہا ہوتا تو روک سکتے تھے ٹرائیبیونل پہ اگر. بٹ ہی از سٹنگ ایز اے جج, یو کانٹ اسٹاپ ہم. ٹھیک ہے, کہ آپ نہیں یہ نہیں سن سکتے, وہ نہیں سن سکتے. اس کے پاس جب کیس جائے گا وہ کہے گا میں تو سنوں گا, قاضی صاحب کا ہوگا یہ کی رائے ہوگی, اور قاضی صاحب نے پتہ نہیں اس پہ بحث بھی سنی ہے ساروں کی کہ نہیں, دونوں سائڈ کی بحث سن کے فیصلہ دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. تو وہاں بہت بری حالت ہے. ٹھیک ہے. اچھا جوئی صاحب, کورٹ میں اگر آپ جوئی صاحب, میں سوری آئی ایم کٹنگ یو اوور ہیئر, ایک چھوٹی سی بریک لاتا ہوں اور یہیں سے شروع کریں گے آپ کی گفتگو جہاں پہ منقطع ہوئی ہے, یہیں پہ ایک چھوٹی سی بریک. اعتزاز حسن صاحب, یہ جو آپ بتا رہے ہیں, جو مطلب کہ جو چیزیں باہر نکلنا شروع ہو گئیں, میڈیا تک آنی شروع ہوگی, جو سپریم کورٹ کے اندر کے حالات ہیں, پہلے آپ کی نظر میں یا پہلے آپ کی یادداشت میں کبھی ایسا ہوا نہیں ہے. سو ویئر ول دس لیڈ ٹو؟ نہیں ہوا تھا. اور یہ نواز شریف یہ شریف یہی سمجھتے تھے کہ دوبارہ بھی یہی ہو جائے گا. اچھا, انہوں نے وہ بغاوت کرائی تھی اندر ہی جوڈیشری میں اگینسٹ چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب. اب سجاد علی شاہ صاحب کو 10 ججز نے بیٹھ کے ہٹا دیا تھا اور ان کے خلاف فیصلہ دے دیا تھا, اور ان کا ایک ریموول اس کی وجہ سے یہ سوچ رہے تھے کہ انڈر پریشر لے آئیں گے, میرا خیال ہے عمر عطا بندیال کو بھی, اور وہ گھبرا جائے گا. ہی از آن دا رائٹ, he is standing with the constitution, he is not standing with the doctrine of necessity. Doctrine of necessity کیا ہے کہ یہ ہونا چاہیے کیونکہ آئین ڈیمانڈ کرتا ہے, لیکن ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ ہمارا تقاضا ہی ہے, ہماری ضرورت ہی ہے. تو یہ چیز بڑی کلیئر ڈیوائڈ ہو گئی ہے. اس میں وکلاء کو بھی سٹینڈ لینے کی کوئی دقت نہیں ہوگی. یہ جو کورٹ میں ہو رہا ہے, جو پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے, وہ میں اس کا ذکر نہیں کر رہا ہوں, وہ ایک اور بحث ہے, اور اس میں ڈی میرٹس کہ یہ لا مطلب بڑا اچھے مقاصد کے لیے وہ قانون ہے. آئی ایگری, اپیل ہونی چاہیے. اچھا, آئی ایگری کہ یہ وکیل کو سبسٹیٹیوٹ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے, کلائنٹ میں کوئی یہ اختیار ہونا چاہیے کہ ریویو وہ کسی اور وکیل سے فائل کرے. لیکن کیا وہ جو مناسب اور صحیح مقصد ہے, اس کو مناسب اور صحیح ذرائع یا ضابطے کے ذریعے حاصل کیا گیا ہے. وہاں آ کے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹیز کو اور یہ جو اتحاد, گورننگ اتحاد ہے, ان کو اس پہ ذرا جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان سے ذرا براڈر مشاورت کر لینی چاہیے تھی. کیونکہ اپیل پرووائڈ کرنا 184(3) کے تحت بہت اچھی بات ہے,
ٹھیک. پر وہ فیصلہ ہے 184 کے تحت جو فیصلہ ہے وہ آئین کے تحت ہے. اس کو آپ عام قانون سے نہیں چینج کر سکتے. ٹھیک. جو ہے کہ وکیل آپ بدل سکتے ہیں، وہ فیصلہ قانون کے تحت ہے، اس کو آپ کر سکتے ہیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بغیر. اچھا. اس کو چینج، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بغیر، نہیں اپیل لا سکتے. تو یہ ایک پھوکا فائر تھوڑا تھوڑا ہو گیا، جس کی تکلیف ہے کہ کیوں لیجسلیٹرز کو یہ ہزیمت، اور وہ کورٹ ول سیٹ اٹ اسائڈ. اچھا. some of the provisions of this, even the good provision اچھا. will be set aside, کیونکہ اپیل آپ ایک کانسٹیٹیوشنل آرٹیکل کے تحت solely on constitutional ground. اچھا. آرٹیکل 90 تو 90 days ہے. آرٹیکل 105، آرٹیکل 190، آرٹیکل 191، آرٹیکل 218، آرٹیکل 220، یہ ان آرٹیکلز کا ایک دو اور ہوں گے. یہ ان کا سارا احاطہ آپ کریں تو یہ سارے کانسٹیٹیوشن پر بیسڈ فیصلہ ہے، انڈر دی کانسٹیٹیوشن، انڈر اے پاور ڈیرائیوڈ فرام دا کانسٹیٹیوشن. اس کو کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. اچھا. پر وہ کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ، ایک منٹ آپ کہتے ہیں جی فل کورٹ بنا دیں، فل کورٹ بنا دیں. چلو صاحب ایک چھوٹی سی بات، یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بغیر یہ ساری چیزیں جو اسمبلی میں ہوئیں، اپر ہاؤس میں، لوور ہاؤس میں، جوائنٹ سیشن میں، جو بھی بنانے کی کوشش کی گئی قوانین فار دا چیف جسٹس، دے ول بی اسٹرائک ڈاؤن. دس از واٹ یو آر سیئنگ، رائٹ؟ جی they will be examined, and the best parts like providing an appeal will be struck down. باقی میں نے سارے ہر ایک کو اس معیار پہ نہیں دیکھا اور معیار پہ اتریں گے بھی نہیں. اچھا. آپ ریسٹرکٹ کر رہے ہیں رائٹ آف دا رائٹ وچ ویسٹ ان دی چیف جسٹس انڈر دی کانسٹیٹیوشن. اچھا. تو اس کے لیے بھی آپ کو اصل میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے اور 2/3 میجورٹی چاہیے. ٹھیک. اور 2/3 میجورٹی کے لیے 228 MNAs چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اوکے. وہ آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے. پھر اس کے پر وہ اس میں نیت کو شک نہیں کرتا ہوں، پر شک نہیں کرتا ہوں کیونکہ اور لیجسلیٹر کی ویسے بھی نیت پہ، لیجسلیچر کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا. پر یہ جو دوسری طرف ہے جو کورٹ میں ہو رہا ہے، جی، جو انٹائرلی کورٹ خود ذمہ دار ہے، وہ ایک مطلب ہے دا ججز آر، اور میں ان میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ججز ہیں جو کہ نظریہ ضرورت کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. if the push comes to shove، میں ہوں تو میں فل کورٹ بٹھا دوں. فل کورٹ میں ایسے ججز ہیں جو کہ نظریہ ضرورت اور چیف جسٹس کے خلاف نہیں اس ایشو پہ جا سکتے، اس ایشو پہ وہ بالکل نہیں. لیکن ابھی آپ نے کہا کہ میں فل کورٹ جو ہے اگر بٹھائی جائے گی تو اس میں پرابلم ہو جائے گا. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا اس میں اندیشہ ہے کہ ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو جائیں گے. ہاں تو پھر آپ ہوتے تو آپ کیوں بٹھاتے؟ ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے. نہیں، میں تو بٹھاتا کہ یہ ان پہ ہی ذمہ داری جائے گی. اور ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ میں جتنا ٹرسٹ کرتا ہوں کہ دیر آر ایٹ لیسٹ 3 ججز ان دس سپریم کورٹ who will not go for to support نظریہ ضرورت. who will say کہ when it comes to push to shove کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا، اصل بات تو یہ ہے نا، ان میں الیکشن کب ہونے چاہیے؟ 90 دن میں ہونے چاہیے کہ آپ اکتوبر میں لے جائیں، اکتوبر سے پھر آپ آگے لے جائیں، جتنی مرضی کریں. اور نگران جو بیٹھے ہوئے ہوں کہ جو نامینیٹڈ ہیں، الیکٹڈ نہیں ہیں، وہ بیٹھے رہیں اور وہ حکمرانی کرتے رہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے. اوکے. تو وہ ایسے ججز ہیں جو اس میں. ٹھیک ہے، گوٹ یور پوائنٹ جوئی صاحب. سو ایک تو آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ 90 days پلس میں الیکشن ہوں گے ہی ہوں گے. ٹھیک ہے، کچھ دن اوپر ہوں گے 90 days سے اوپر کچھ دن. I have great confidence in these judges, even those judges who are sort of at this moment in the wrong camp. اوکے. وہ ان کو یہ پتہ لگے تو وہ اس طرح نہیں ہے کہ اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے
اور کون کولیٹرل پولیٹیکل فائدہ اٹھا رہا ہے. Okay. They will not go for this. Got your point جی, got your point چوئی صاحب. چوئی صاحب, it's always a pleasure to have you on my show. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور جاتے ایک چیز میں کہنا چاہوں گا جی, چودھری اعتزاز احسن صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی کچھ عرصہ پہلے میرے ہی شو میں, انہوں نے کہا تھا کہ جی کوئی سوچے بھی نہ کہ 90 دن کے اندر الیکشنز نہیں ہوں گے. وہ اب کہہ رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر اگر نہیں بھی ہوتے تو کچھ دن 90 دن کے اوپر ڈال کر, کچھ روز اوپر ڈال کر الیکشن ہوں گے ہی ہوں گے. یہ ہو سکتا ہے اور یہ آنے والے دنوں میں ہمارے سامنے آ سکتا ہے. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی, اللہ حافظ.